ابو بابا جب چوک میں بیٹھ کے نوجوان کٹھے ہوتے ہیں کہ بات ہوتی کہ نہیں بوڑھا نہیں مانتا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ ٹون بدل گئی؟ تو نے تو اپنے باپ کی ماں کی کیا کرنی تھی؟ تعریف. اور گلی میں بیٹھ کے تو نوجوانوں میں یاروں میں بیٹھ کے کہتا ہے بوڑھا نہیں مانتا. بوڑھا کہتا ہے گھر میں بابا کہتا ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ حق تو تیرا یہ بنتا تھا کہ تو والدین کی تعریف کرتا، مگر آج تو باپ کا نام بھی صحیح طور پہ نہیں لے رہا. میں کہا کرتا ہوں اگر کسی سے یاری لگانی ہے پتہ نہیں لگتا بندہ کیسا ہے، دیکھ لیا کرو اس کے ماں باپ سے رویہ کیسا ہے. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ کسی اور کا بھی یار نہیں ہو سکتا. جو ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے کل تیری پیٹھ پیچھے بھی تیری برائی کرے گا. اللہ اکبر. تربیت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. تربیت کا سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. کس کا ہے؟ بولیے. ماں باپ کا ہے. مجھے بتاؤ اگر ماں باپ مہذب مثقف تربیت یافتہ نہ ہوں تو وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اچھی اولاد پیدا کرنے کے لیے پہلے اچھے والدین ہونا ضروری ہے. اچھی اولاد پیدا کرنے کے لیے پہلے اچھے والدین ہونا ضروری ہے. اور ہم نے سمجھا ہے بچہ بڑا ہوگا تو اس کی تربیت شروع ہوتی ہے. نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے ربی ہب لی من الصالحین. ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ نیک ہو. یعنی اولاد ابھی پیدا بھی نہ ہو تو بندے کو دعا کیا کرنی چاہیے؟ یا اللہ میری آنے والی اولاد جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ نیک. اور آج ہم لاڑ میں اپنی اولاد کو بگاڑ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا، نافرما بردار ہے، میرے آگے بولتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، توجہ، آپ نے فرمایا مجھے سچ سچ بتانا کبھی تم نے اپنے بچوں کو بد دعا دی ہے؟ اور آج ذرا سی بات ہو جائے ہم گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں بچوں کو. ماں بد دعائیں دیتی ہے. عبداللہ ابن مبارک پوچھنے لگے بتا تو نے کبھی اپنے بیٹے کو بیٹی کو بد دعا دی؟ حضور دی ہے. انت افسدتہ، پھر تو نے اسے خود خراب کیا ہے. پتہ چل گیا اچھی اولاد کو جنم دینے کے لیے والدین کا اچھا ہونا بولیے ضروری ہے. قرآن کہتا ہے، آج ہر شخص جو ہے اپنے منہ پہ میاں مٹھو بنتا ہے، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں. قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس کے بعد پھر میں آگے نکلوں گا. اور والدین کے آگے کیا جھکا کے رکھ؟ علماء بیٹھے ہیں. وَخْفِضْ فرمایا پست کر دے، جھکا دے، لَهُمَا ان دونوں کے آگے، جناح پر. جناح کا معنی کیا ہے؟ ابھی گوگل پہ جائیں لفظ لکھے جناح، معنی آئے گا پر. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور والدین کے آگے ذلت کا پہلو جھکا دے. بڑے پتے کی بات کرنے لگا ہوں. ویسے جناح پر کو کہتے ہیں، پر کو. مجھے بتاؤ قرآن خطاب پرندوں سے ہے کہ انسانوں سے ہے؟ اگر یہ بند کر دے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پسینہ تو مینوں آن ڈیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، مجھے بتاؤ قرآن خطاب پرندوں سے ہے کہ انسانوں سے؟ انسانوں سے ہے.
رب تعالیٰ نے فرمایا اور والدین کے آگے ذلت کا پر جھکا دے. چونکہ پر پہلوؤں پہ لگے ہوتے ہیں تو استعارتاً ترجمہ کیا جاتا ہے، اور والدین کے آگے ذلت کے پہلو جھکا دے. یعنی کہ یہ کہہ لو اللہ نے ہمیں ماں باپ کو فیس کرنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے آگے کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا. توجہ کے ساتھ میں پریکٹیکل کرنے لگا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا. قرآن کہتا ہے والدین کے آگے اپنے پہلو جھکا کے رکھ، اور ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اب میں اگر میرے والدین سامنے بیٹھے ہوں، میں ان کے سامنے ایسے بھی بیٹھ جاؤں، ہاتھ میرے بندھے ہوئے، میرا کوئی پہلو جھکا ہوا ہے؟ بولیے. اگر میں والدین کے آگے ایسے بھی بیٹھوں، علماء بیٹھے ہیں، تو قرآن کی آیت کا ظاہر پورا نہیں ہو رہا، مفہوم پورا ہو جائے کہ عاجزی انکساری، مگر ظاہر آیت کا پورا نہیں ہو رہا. فرمایا جناب پہلو جھکا، یہ میرا دایاں پہلو ہے، یہ میرا بایاں پہلو، کم از کم یہ میرا پہلو جھکا ہے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کے آگے پہلو جھکا کے رکھ، اور تو کہتا ہے سینہ چوڑا کر کے میرا حصہ دے باپ. اچھا ایک اور بات، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے آگے جھک کے رہنا. مجھے بتاؤ، یہ تو ہے نا پہلو، اللہ نے لفظ بولا ہے، لفظ کیا ہے جو وحی میں آیا؟ کیا؟ جناح، پر. اللہ نے پر کیوں فرمایا؟ کیا انسان کا پر بھی ہوتا ہے؟ نہیں. تو یاد رکھیے پر اس لیے بولا ہے کہ پر تعبیر ہے پرواز کے ساتھ، پر تعبیر ہے پرواز کے ساتھ. پر کا فلسفہ کیا ہے؟ پر کھلے تو پرندہ اوپر کو جاتا ہے. توجہ، پر نیچے آئے تو پرندہ نیچے کو آتا ہے. فرمایا ماں باپ کے آگے پر جھکا کے رکھ. مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے آگے اپنی پرواز کو بیان نہ کرنا. مثال دیتا ہوں، نوجوان چوک میں کھڑے ہوں، باپ قریب سے گزرے تو جھڑک کے کہتا ہے دفع ہو کر، تینوں پتہ نہیں اتنے کی کرن رہے ہیں. لڑکا ماں سے جا کے کیا کہتا؟ ابو نے آج میرے دوست نے میری بےزتی کر دی تھی. ہے کہ نہیں؟ بولیے. قرآن تو کہتا ہے ان کے آگے تو نے اپنے پر کو جھکا کے رکھنا. پر تعبیر ہے پرواز کے ساتھ، کہ ماں باپ کے آگے اپنی کسی پرواز کو بیان نہیں کرنا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ڈاکٹر بن گیا ہوں، علامہ بن گیا ہوں، چیئرمین بن گیا ہوں، MNA بن گیا ہوں، وزیر مشیر بن گیا ہوں، میں خبردار وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے آگے اپنی کسی پرواز کو بیان نہیں کرنا. ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، ذل، وہاں تو نے عاجزی کا، ذلت کا مظاہرہ کرنا ہے. وہاں جھکے گا تو پھر اٹھے گا، وہاں جھکے گا، بولیے، پھر اٹھے گا. تو بات کر رہا تھا والدین کا اولاد پر کیا ہے؟ احسان. احسان ہے تو ہم والدین کے کسی بھی احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے. اب اولاد کا حق بنتا ہے ماں باپ کی کیا کرے؟ بولیے، تعریف کرے. اچھا ایک اور بات، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، ایک صورت ہے کہ بچہ یا بچی اپنے والدین کے کسی احسان کا بدلہ چکا سکتی ہے. ایک صورت ہے توجہ. فرمایا وہ یہ ہے بچہ جب آنکھ کھولے، ہوش سنبھالے، اپنے والدین کو کسی کا غلام پائے، اور غلامی موت کی طرح ہے، غلامی موت کی طرح ہے. وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو اس شخص کی غلامی سے آزاد کرا لے. چونکہ غلامی موت کی طرح ہے تو اس نے موت سے آزادی دلوائی، غلامی سے آزادی دلوائی ہے. اس لحاظ سے
مکمل طور پہ نہیں کہا جا سکتا، اس جہت سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد پر احسان کیا ہے، ورنہ اور کوئی بھی صورت نہیں بنتی، کوئی اولاد کتنی بھی خدمت کر لے والدین کے کسی احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ یہ تو تھا اولاد اور والدین کے حوالے سے۔ اب میاں بیوی کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج ہر گھر میں جو ہے بے برکتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ ایک تو اس کے یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے، دوسرا ہماری تربیت نہیں رہی، ہماری عقیدے میں بھی آج کل لوگ پھسل رہے ہیں۔ عبادات کا معاملہ جو ہے دامن ہمارا عبادات سے چھوٹ چکا ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، معاملات میں ہم بہت عاری ہو چکے دین سے، اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل چکا ہے۔ گھر کے میاں بیوی کے دو تین معاملات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے آج کل نوجوان جن کی شادیاں ہوتی ہیں اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کرتے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھ لیجئے، بیوی کہتی ہے میرا خاوند مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا گھر لوٹے، فرمایا لقد خشیت علی نفسی، ختیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ کوئی یہاں یہ نہ سوچے کہ سرکار ڈر گئے تھے، سرکار جبریل کو دیکھ کر بولی یہ ڈرے نہیں ہیں۔ مولانا روم نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا جبرائیل آئینہ ملکیت بن کے آئے تھے، جبریل آئینہ ملکیت بن کے آئے تھے، اس آئینہ ملکیت میں سرکار نے حقیقت محمدیہ کو دیکھا، اس حقیقت محمدیہ کو دیکھ کے کانپے ہیں۔ توجہ، میرا موضوع نہیں ورنہ اس کے پر میں بات کرتا۔ لقد خشیت علی نفسی، جو بات میں کرنی چاہتا ہوں میاں بیوی کے معاملات کی، ختیجہ مجھے اپنی جان کے ڈر ہے۔ عرض کی کلا، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ معاملہ ہے رب کی وحی کا، مشورہ ہو رہا ہے زوجہ سے۔ پھر میں ادھر آؤں گا، دوسرا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیرت کی کتابوں میں، ہر سیرت کی کتاب میں واقعہ موجود ہے۔ جب صلح ہو گئی اور ظاہراً جتنی بھی صلح کی شرطیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں، ظاہراً سرکار نے فرمایا صحابہ ایسے کرو، اپنے جانور ذبح کرو، حلق کرواؤ اور واپس چلیں۔ سیرت کی کتابوں میں سرکار نے 3 بار فرمایا، وہ صحابہ جو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سرکار کے کہنے پہ آج جانور قربان نہیں کر رہے۔ سرکار نے 3 بار فرمایا اپنے جانور ذبح کرو، حلق کرواؤ اور واپس چلیں۔ 3 بار فرمایا، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں۔ آقا چلو صلح ہو گئی، جنگ نہیں، کم از کم عمرہ تو کر کے چلتے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خیمے میں گئے، بیوی سے مشورہ، زوجہ سے مشورہ، آپ نے سارا معاملہ جا کے ام سلمہ سے بیان کیا۔ ام سلمہ، حالانکہ سرکار اس مشورے کے محتاج نہیں ہے، امت کو تعلیم دی ہے کہ دین کا اہم معاملہ ہے، میں وہاں اپنی زوجہ سے مشورہ کر رہا ہوں، تم دنیا کے معاملوں میں نہ انہیں چھوڑ دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں سرکار ہے پیسہ کرے، باہر جب آپ تشریف لے کے جائیں آپ خود اپنا جانور ذبح کروائیں کریں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کریں اور حلق کروائیں، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی شروع کر دیں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کیا، حلق کروایا۔ اب صحابہ کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ مگر آج اکثر لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ مشورے نہیں کرتے، باہر جا کے مشورے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ جب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ اماں جان سے فرمایا، سارا معاملہ بیان کیا، تو آپ نے آگے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آقا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ابدا کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آگے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے 5 چیزوں کو بیان کیا، اور آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ جو چاہتا ہے میری زندگی میں کبھی بھی مجھے رسوائی نہ ہو، وہ یہ 5 کام کر لے۔ کیا؟ انک لتصل الرحم، آقا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ ناداروں کے لیے کماتے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنے لیے کماتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اماں جان فرماتی ہیں کہ نبی پاک اپنے لیے نہیں کماتے، وتکسب المعدوم، جن کے پاس ہوتا نہیں ہے کما کے ان کو دیتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آقا آپ کبھی بھی رسوا نہ ہوں گے۔ نسخہ ہمیں بتایا ہے، اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، انک لتصل الرحم، آقا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور آپ ناداروں کے لیے کماتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جب کسی پہ مصیبت اتر آئے تو آقا آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں فرما دیا، جو یہ 5 کام کرنے والا ہوگا زندگی میں کبھی بھی، بلکہ ابدا کا کبھی بھی، یعنی نہ وہ ادھر رسوا ہوگا، نہ وہ قبر میں رسوا ہوگا، نہ وہ حشر میں رسوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، ان کی زوجہ سے انبن ہو گئی، تو طلباء کو پتہ چل گیا یا مریدوں کو پتہ چل گیا کسی طور سے، تو مرید یا قریبی جو شاگرد تھے کہتے استاد جی کیا معاملہ ہے؟ آپ فرمانے لگے، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی بیوی کی باتیں تم سے کروں گا؟ حتیٰ کہ طلاق ہو گئی۔ امام غزالی نے لکھا ہے طلاق ہو گئی۔ پھر شاگرد یا مرید پوچھنے لگے، حضور اب تو طلاق ہو گئی ہے، اب تو معاملہ بتا دیں۔ فرمایا اب میں کیا غیر محرموں کی باتیں تم سے کروں گا؟ آج ہم اپنے معاملے میں محتاط رویہ نہیں رکھتے۔ یہ تو تھے معاملات، اور جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے، اگر ہم 5 چیزیں کر لیں، علماء نے نچوڑ نکالا کتنی؟ 5 کام کر لیں، ہم بہت حد تک اخلاق کی چوٹی کو چھو سکتے ہیں۔ اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، صرف 5 کام۔ ان 5 سے پہلے سر گفتگو مجھے بات یاد آئی، میں بھی بول رہا ہوں، آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے مجھے پہلے چاہیے میں آپ اپنی تربیت کروں۔ ایک شخص تھا بڑا پڑھا لکھا، دفتر سے واپس گھر آیا، اس نے دیکھا کہ آج کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، اپنا کام کرنے لگ گیا۔ اس کا 8 10 سال 12 سال کا بچہ تھا، کمرے میں اس نے ادھم مچا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ بچہ کام نہیں کرنے دے رہا، اگر اس کو ماروں گا ڈانٹوں گا روئے گا تو پھر اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کو چپ کرانے میں ٹائم لگے گا۔ اس نے کیا کیا، اس کے ٹیبل پر ایک دنیا کا نقشہ کاغذ پر بنا ہوا، دنیا کا میپ نقشہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کے کوئی 20-25 ٹکڑے کیے، پھاڑ دیا۔ کہتا بیٹے بات سنو۔ جی ابا جان۔ بابا کہتا
بیٹے اس کو جوڑ کے لاؤ، اس کو۔ باپ کا خیال تھا نقشہ جوڑتے ہوئے ٹائم لگے گا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، مشرق مغرب شمال جنوب کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد شہروں سے شہریں ملانے، بر اعظموں سے بر اعظم ملانے، سمندروں سے سمندر ملانے، ٹائم لگے گا۔ اب ہوا کیا، بچہ 10 منٹ میں جو ہے وہ نقشہ صحیح کر کے باپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ باپ حیران ہو گیا، بیٹے اتنی جلدی تم صحیح نقشہ جوڑ کے لے آئے ہو؟ کہنے لگا بابا جب یہاں نقشہ پڑا ہوا تھا نا، آپ کے پھاڑنے سے پہلے میں نے اس نقشے کو غور سے دیکھا تھا، ایک طرف دنیا کا نقشہ تھا اور دوسری طرف ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے دنیا کے نقشے کو اگر جوڑتا تو مجھے ٹائم لگتا، بابا میں نے انسان کے اعضاء جوڑ دیے، ادھر سے انسان جڑ گیا، ادھر سے دنیا کا نقشہ صحیح ہو گیا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں، اور حقیقت بات ہے، اگر آج ہم دوسروں کو سنوارنا چاہتے ہیں، ارے اگر ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، معاشرہ تو کیا ہے، دنیا کا معاملہ، دنیا کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ افسوس آج ہر کوئی دوسرے کو سنوارنا چاہتا ہے، دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے، اپنی اصلاح کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر باپ کہتا ہے بیٹے کو نماز پڑھا کر، بیٹا باپ تو خود نماز ہی نہیں پڑھتا۔ مدرسے میں والدین شکایت لے کے آتے ہیں، جی جس گھر جاتا ہے بچہ تو نماز نہیں پڑھتا، چھٹی کے دن نماز نہیں پڑھتا، تو ہم یہ کہا کرتے ہیں بتائیے گھر میں آپ کے کون کون نماز پڑھتا ہے؟ جب تک بچہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، گھر جا کے نہیں پڑھتا، اس لیے گھر میں آپ میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ 5 کام اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کر لیں، کتنے؟ 5 کام، تو بہت حد تک ہم اخلاق کی چوٹی کو چھو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آسان ہے، آپ نے سنا بھی ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ہم بے ضرر ہو جائیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں